الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ روح کائنات حضور تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لامکاں سید انس و جاں، شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تاتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ، جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، محترم محتشم سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرت العلام حضرت علامہ احمد رضا صاحب زیدہ مجدہ علمہ و عملہ و شرفہ، آپ نے حکم ارشاد فرمایا، آپ کے حکم پر آپ لوگوں کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اس محفل پاک کو اللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، لپٹ کر آب و خاک باد و آتش کا بشر ہونا۔ یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا؟ یوں ہی تھا یا کہ کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا؟ وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہاں میں، در آیا کیوں تماشا بن کے بازار امکاں میں۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں ایک حدیث قدسی لکھتے ہیں۔ کون مجدد الفسانی؟ جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار،
اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں ایک حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو کلام خدا کا ہو زبان مصطفیٰ کی۔ اللہ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مخلوق، پانی ہی پانی تھا، پانی کے اوپر رب کا عرش تھا، کعبۃ اللہ والی جگہ میرے مالک نے جاگ پیدا کی، اس جاگ کے نیچے سے زمین کو پھیلایا، زمین سے پہلے اللہ نے آسمان، زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس بنا۔ تخلیق آدم سے 60,000 سال پہلے اس کائنات پہ جنات آباد تھے۔ جب وہ باہمی دست و گریباں ہوئے، اللہ نے عزازیل کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جس نے ان جنات کا آ کے مقابلہ کیا، ان کو دھکیل کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں کیا۔ پھر رب فرمایا اے میرے فرشتوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے انسان کو جنات پہ قیاس کیا، کہا اللہ اس کو بنائے گا جو لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، دینگا مشتی کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو قدرت کے ہاتھوں سے تراشا، تراش کے اس میں روح پھونکی، روح پھونک کے اللہ تعالیٰ نے نور ازلی رکھا، امانت کے طور پر رکھ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، اکیلے آدم خاکی تھے، ہم جنس کوئی بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرا دل نہیں لگ رہا، میرا کوئی ہم جنس دے جس سے میں اپنا دل بہلا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ نیند کو غالب کیا، بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سامنے مائی حوا، آدم علیہ السلام نے دیکھا تو خوش ہو گئے، خوشی کے ساتھ ہاتھ بڑھانے لگے، آواز آئی نہیں پہلے نکاح ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، آدم پھر ہاتھ بڑھانے لگے، آواز آئی نہیں پہلے حق مہر ادا کرو۔ جنت اور جنت میں حق مہر، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اے آدم تم 3 مرتبہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ دو، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے ازواجی زندگی کے ساتھ جنت میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اللہ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، گندم کا دانہ کھاتے ہیں، دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، نسل انسانی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے امانت کے طور پہ آدم علیہ السلام کو ایک نور دیا تھا جو نور ازلی تھا، وہ نور جو زمین سے بھی پہلے تھا، آسمان سے بھی پہلے تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پوچھنے والے ہیں صحابی، بتانے والے ہیں رسول اللہ۔
صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، اگر یہ نور نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق نہ بناتا۔ پتہ چلا اس کائنات کی علت غایہ میرے نبی کی ذات ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ کائنات کی ہر چیز محبوب آپ کے لیے، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ آدم علیہ السلام کو نور دیا تھا، اب اس نور کو آدم علیہ السلام نے آگے منتقل کرنا تھا۔ وہ نور منتقل ہونا تھا حضرت شیش علیہ السلام کی طرف۔ قانون یہ تھا، ضابطہ یہ تھا کہ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو جناب شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ غیرت خداوندی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کے نور میں اشتراک ہو۔ جناب وہ نور جناب آدم علیہ السلام سے جناب شیش کی طرف منتقل ہوتا ہے، جناب شیش سے انوش کی طرف، انوش سے کنان کی طرف، کنان سے مہلائیل کی طرف، مہلائیل سے یرد کی طرف، یرد سے اخنوک کی طرف، اخنوک سے متوشالے کی طرف، متوشالے سے لامک کی طرف، لامک سے نو کی طرف۔ آگے نو کے بیٹے ہوتے ہیں 4۔ کتنے بیٹے ہوتے ہیں؟ اور بیٹا تسی تے چپ کر جاؤ یار، بیٹھ جاؤ آرام سے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ نو علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں 4، حام، سام، یافس اور یام۔ اہل عرب کنعان کو یام کہتے ہیں۔ یہ طوفان نو میں غرق ہو گیا تھا، باقی بچے 3 بیٹے، یہ کشتی میں سوار ہو گئے، نو علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے، قوم کے 80 افراد کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے لگی، جب پانی اترا حکم ربی، وہ جو قوم کے 80 افراد تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ نسل انسانی کا آغاز نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہوا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بربر ہیں کالے رنگ کے ہیں، یہ سب نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جتنے ترکی ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، اہل عرب سام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی سام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب نور منتقل کرنے کا وقت آیا تو جناب نوح علیہ السلام سے وہ سام کی طرف منتقل ہوا، سام سے چلتا ہوا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
تک پہنچا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، ان کی جتنی اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی، مگر یہ نور منتقل ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف، جناب اسماعیل سے یہ نور منتقل ہوا جناب عدنان کی طرف۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو شجرہ مبارک بیان فرمایا وہ جناب عدنان تک بیان فرمایا۔ وہ نور جناب اسماعیل علیہ السلام سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ۔ اچھا بھائی ٹھہرو ذرا، ٹھہرو ذرا آپ، ہاں جی ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، ضرور نعرہ لگانا جی، ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو۔ آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں نا، تو ان شادیوں میں مانگنے والے بھی آتے ہیں۔ کچھ مانگت ایسے ہوتے ہیں جو جدی پشتی مانگت ہوتے ہیں، جدی پشتی مانگت ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی جان رہے ہوتے ہیں، آپ کے والد کے نام کو بھی جان رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے دادا کے نام کو بھی، دادا کے نام کو بھی جانتے ہیں، خاندانی وہ مانگت ہوتے ہیں۔ جب کسی کا بیٹا دولہا بنتا ہے نا تو وہ گھوڑی چڑھتا ہے، سوار ہوتا ہے، تو وہ مانگت جو جدی پشتی مانگت ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں۔ توجہ کرنا تھوڑی سی، ذرا میری بات پہ توجہ کرنا۔ وہ جدی پشتی جو مانگت ہوتے ہیں نا، میری طرف توجہ کرو جی، میری طرف توجہ، میری طرف توجہ کرو۔ وہ جدی پشتی جو مانگت ہوتے ہیں نا جی وہ آ جاتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جی فلاں ملک صاحب، فلاں باجوہ صاحب، فلاں رانا صاحب، فلانا چوری صاحب، فلاں فلاں نام لیتا ہے، پھر وہ باپ کا نام لیتا ہے، ان کا باغ پروار قائم رہے، ہم آپ کے جدی پشتی مانگت ہیں، ہماری جولی بھر دی جائے، عنایت کر دیا جائے ہمیں۔ تو جب بندہ نام سنتا ہے نا اپنے باپ کا تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو وہ خیرات کرتا ہے، دان کرتا ہے، منہ مانگی مراد وہ مانگت پاتا ہے، کہتا ہے یار 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے میرے باپ کو فوت ہوئے، کبھی کسی نے نام نہیں لیا، آج یہ مانگت آیا اس نے نام لیا ہے۔ بندہ اس کو جو وہ مانگتا ہے اس کو دیتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ جدی پشتی مانگت ہے، آج ہے محفل میلاد، ہم بھی حضور کے ہیں جدی پشتی مانگت، ہم بھی مانگت، ہمارا باپ بھی مانگت، حضور کے در کا کمی، ہمارا دادا بھی حضور کے در کا کمی، آنے والی نسلیں بھی حضور کے در کی کمی ہوں گے۔ تو ہم حضور کے والد کا، والدین، حضور کے آباء و اجداد کا نام لے رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں آقا یہ ظلمت قضا ہے، ایک نگاہ ادھر ڈال دیجئے، کرم نوازی فرمائیں۔ آج آپ کی محفل میلاد میں مانگ کے آپ کے جدی پشتی مانگت آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں عنایت فرمائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عدنان سے اسماعیل سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ۔ طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، لپٹ کر آب و خاک بادہ و آتش کا بشر ہونا۔ یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کہ کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا، وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہا میں، در آیا کیوں تماشا بن کے بازار امکان میں، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاق ہونا تھا، یہ سب کچھ
کچھ ایک دن نظر شاہ لولاک ہونا تھا، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبی اللہ نے وقت زبا جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جس کی یاد میں داود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان المراد بنور محمد، اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ حضور مانوی نور بھی ہیں، حضور حسی نور بھی ہیں۔ ایک دو باتیں حسی نور پہ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، میری سوئی گر گئی، ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں رہی تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور کے چہرہ انور کی روشنی سے میری گمشدہ سوئی مل گئے۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ آؤ میں آپ کو حلیمہ کے ویڑے لے چلوں۔ سیدہ حلیمہ ہیں ماڑی غریب، نہ کھانے کے لیے کچھ نہ جلانے کے لیے کچھ، ارادہ بنا لیا دائیاں جا رہی ہیں مکے میں، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ایک بچہ میں بھی لے آتی ہوں۔ آدھا راستہ گئیں، ڈاچی تھک گئی، دائیاں آگے گزر گئیں، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ ان دائیوں نے جا کے امیروں کے بچے لے لیے، وہ حضور کے پاس بھی گئیں، حضور نے ان کو قبول ہی نہیں فرمایا، کیونکہ سرکار جانتے تھے غریب پیچھے آ رہی ہے۔ جو ہی حلیمہ پہنچی سرکار نے قبول فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو یوں اٹھایا، چوم کے سینے سے لگایا، جانے لگی۔ ارادہ کیا کہ طواف کعبہ بھی کر جاؤں، طواف کعبہ کیا، حجر اسود کے بوسے لیے، خیال آیا اپنے بیٹے محمد کو بھی بوسہ نہ دلوا دوں حجر اسود کا، سرکار کو پکڑا، حجر اسود کے نزدیک کیا تاکہ سرکار بوسہ لے لیں۔ سرکار نے کیا بوسہ لینا تھا، حجر اسود خود آگے بڑھ کے سرکار کے بوسے لے رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو لیا، وہ عارضی جو گھر بنایا تھا نا، کلی بنائی تھی، اس کلی میں گئی۔ حلیمہ ابھی پہنچی نہیں، برکات پہلے پہنچ گئی۔ حلیمہ پہنچی نہیں، نور پہلے پہنچ گیا۔ حلیمہ پہنچی نہیں، رحمت پہلے پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ حیران ہوئی، ہوا کیا؟ پر حلیمہ کو نہیں پتا تھا، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں بشالے نوری مسلے، فرشتوں عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائے۔ سیدہ حلیمہ نے سرکار کو لیا، اپنے ابائی گھر چلی گئیں، جہاں ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا، اب ہر وقت وہاں سے نور کی شعائیں نکلتی رہتی ہیں۔
محلے کے لوگ دیکھ کے حیران ہوئے کہ حلیمہ ہر وقت تیرے گھر میں چانن رہتا ہے، جس گھر میں کبھی دیا نہیں جلا تھا تو اتنی امیر ہو گئی۔ محلے کی عورتوں نے پروگرام بنایا، چلو حلیمہ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حلیمہ کون سی دولت تیرے ہاتھ میں لگ گئی کہ تو اتنی امیر ہو گئی کہ دیا تیرا کبھی گل ہی نہیں ہوا۔ آئے ہائے، میں کہا کرتا ہوں جن کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہو دیے ان کے گل نہیں ہوتے، دیے ان کے گل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں حضور کا دامن نہیں ہوتا۔ حلیمہ کون سی دولت تیرے ہاتھ میں لگ گئی، تیرا دیا گل ہی نہیں ہوتا۔ حلیمہ نے کہا میں آپ بھی ماڑی ہاں، میری کلی بھی ماڑی ہے، پر میری گود وچ نبیاں دا سلطان بڑا سونا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور جس پالنے میں حضور لیٹے ہوئے تھے وہاں لے گئی اور جا کے اشارہ کر کے کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جس دن سے یہ سونا آیا ہے مجھے دیے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، مبارک ہو تجھ کو یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، معطر دو عالم کو جو کر گیا یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، اپنے تو اپنے بیگانے بھی طالب ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے نام سنا ہے بیربل کا، یہ اکبر کا وزیر تھا، اکبر بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہی ہر وقت رہتا تھا، بڑا لاڈلا وزیر تھا، ہر وقت اکبر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن محل میں بیٹھے ہوئے تو اچانک آندھی آئی، طوفان آیا، سب دیے گل ہو گئے۔ اکبر بادشاہ گھبرا گیا، کہنے لگا اے بیربل تو میرے کو پاس بھی بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اس کے باوجود یہ تمام دیے گل ہوئے، اندھیرا چھایا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، بتا قبر میں کیا بنے گا۔ بیربل ہے تو ہندو یار، پر بات بڑی سوادی کر گیا۔ وہ کہنے لگا اکبر بادشاہ گھبرا نہیں، مجھے یہ بتا اس جہان میں کتنا اندھیرا تھا، سرکار آئے چانن ہو گیا، قبر میں بھی بڑا اندھیرا ہوگا، حضور آئیں گے چانن ہو جائے گا۔ ایک ہندو ہے کالکا پرشاد، اس نے 2 مصرے لکھے ہیں، کمال کر دیے۔ اس نے کہا گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے بتا تو کیا لے۔ میں نے آپ کو پوری تقریر میں یہ نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، میں نے کہا آپ نے کہا ہاں آپ تو سیدھے کہہ رہے ہو، اچھا میں نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ سبحان اللہ کہیں، نہ میں نے یہ کہا کہ ہاتھ کھڑے کرو جی، ایک کرو پھر دوسرا کرو، ہاں جی پھر دومی مک جانتے پھر کی کھڑا کرو، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے نقیب کہتے ہیں نا جی، ایک ہاتھ کرو پھر دوسرا کھڑو جی، میں نے نہیں کہا، نہ میں نے کہا نعرہ لگاؤ، کیونکہ میں آپ کا زور لگوانے نہیں آیا، میں تو آپ کو تقریر سنانے آیا ہوں نا، تو جو میں نے سنانی تھی وہ دی سنا۔ اب یہاں پہ میں یہ شعر جب پڑھوں گا تو اس کے آخر میں تقاضا کروں گا، بلکہ میں تقاضا نہیں کروں گا، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ایک ہندو تو میرے نبی کی نعت کہے، ایک ہندو تو میرے نبی کی تعریف کرے، اور ایک مسلمان سن کے بس خاموش بیٹھا رہے۔ نہیں، اس کے آخر پہ آپ کو سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے، کیونکہ ایمانی تقاضا ہے، جتنی بڑی اس نے بات کہی ہے، سٹیج سے لے کے آخری بندے تک قدموں پہ اٹھ کے داد دیں تو داد تھوڑی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا توجہ فرمانا، وہ کہہ رہا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے بتا تو کیا لے۔ کہتا ہے اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ پہ لا کے میرے چاند رکھ دے، ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دے، خزانے جمع کرے اور خزانوں کی چابیاں لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، پھر مجھے پوچھے بتا کالکا پرشاد میں نے چاند بھی تجھے دے دیا، سورج بھی تجھے دے دیا، خزانوں کی چابیاں بھی لا کے تیرے قدموں میں ڈھیر کر دی،
بتا اب تجھے کیا چاہیے؟ میں نے دنیا کائنات کا سب سے امیر آدمی تجھے بنا دیا کہ تیرے ہاتھ میں خزانوں کی، تیرے قدموں میں خزانوں کی چابیاں، تیرے ہاتھ میں شمس و قمر لا کے دے دیا۔ اب بتا اور بھی اس سے آگے بھی تیری کوئی ڈیمانڈ ہے، آگے بھی تیری تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے جو میں تیری پوری کر دوں؟ بتا تو صحیح کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ مجھے لا کے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، خزانوں کی چابیاں لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے اور مجھے پوچھے بتا اے کال کا پرشاد اس سے آگے بھی کوئی تیری ڈیمانڈ، تیری خواہش، تیری تمنا ہے؟ زمانے کا امیر آدمی میں نے تجھے بنا دیا، تو چاہتا ہے کہ تو اس سے بھی زیادہ امیر ہو، تو کون سی تیری خواہش اور تمنا ہوگی، کون سی تیری آرزو ہوگی جو تیری پوری نہیں ہو رہی؟ دنیا کائنات کا سب سے امیر آدمی تو بن گیا، بتا تو صحیح کون سی تیری ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے اس سے آگے کہ تجھے وہ دینی چاہیے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا توجہ کرنا، وہ کہہ رہا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے۔ پھر کال کا پرشاد سے پوچھے بتا تو کیا لے؟ کہے نالین محمد میری آنکھوں سے لگا دے۔ کہتا ہے نالین محمد میری آنکھوں سے لگا دے۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آج ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ آج بھائی کیوں محفل سجائی ہے؟ احمد رضا صاحب کیوں محفل سجائی ہے؟ مقصد کیا؟ ایک ہی مقصد۔ وہ کیا مقصد ہے؟ حضور قدموں میں بلا لا، حضور قدموں میں جگہ دے دو، حضور اپنی سنت کے مطابق جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ مل جائے، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے، آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر ہو۔ یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، اسی لیے آج محفل سجائی ہے۔ محفل کے جو بہت سے مقاصد ہیں ان میں سے ایک محفل کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور آپ کی زیارت ہو جائے، کرم نوازی ہو جائے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا مل جائے، اپنا کرم فضل بری نگاہ جو ہے وہ ہم پہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنی محبت سے، پیار سے یہ محفل سجائی گئی، اللہ اتنا ہی ان کو اجر اور صلہ عطا فرمائے، اپنی رحمت، کرم نوازی اور فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جن ساتھیوں نے اس محفل پاک کو سجایا، اللہ دامی درمے سخن قدمے ان کو برکات عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ دین و دنیا کی بہتریاں اور بلائیاں نصیب فرما۔ اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ اس کے صدقے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالحہ نورینہ اولاد عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا کی دولت عطا فرما، نافرما برداروں کو فرما بردار بنا۔ اللہ تو کریم ہے، تو کریم ہے، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے جرموں کو معاف کر دے۔ اہل خانہ کے جتنے افراد ساتھ ایمان کے دنیا سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے افراد ساتھ ایمان کے دنیا سے چلے گئے، اللہ اس اہل علاقہ کے جتنے افراد ساتھ ایمان کے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت و بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گھروں پر رحمات کا نزول فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالحہ نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تو اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی مہربانی شامل حال فرما، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے، اپنے نبی کے در کی گدائی دے۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی غیب سے سامان کر دے، ہم سب کو مدینے کا مہمان کر دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذرہائے من پذیر۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kata kurang baik begitu ini kan. Narinan pernah dekat. Ah, ya jarak kok. الهاية سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ٹھہر سے نظر آنے تھی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ